اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ یہ تیسری آیت کا کچھ جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اہل ایمان پر کون کون سے جانور جو ہیں وہ حرام کر دیے گئے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کر دیے گئے، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما أهل لغیر اللہ به، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا اللہ کا نام لیا گیا لیکن نیت تھی کہ فلاں بزرگ کے نام پر ہم ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانور بھی تم پر حرام ہے، وما أهل لغیر اللہ به، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیے گئے ہو۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر، یا کسی اسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وما أكل السبع، اور جسے درندے جو ہے کھا جائیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ إلا ما ذکیتم، ہاں جسے تم زندہ پا کر اسے ذبح کر لو اللہ کا نام لے کر، وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ وما ذبح على النصب، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا۔ عرب کے اندر بتوں کے آستانے بنے ہوئے تھے، تو جو آستانے پر جانور ذبح کیا گیا ہو، آج کل ہمارے دور میں بھی لوگ جو ہے مختلف بزرگوں کے مزاروں کو جو ہے آستانے بنا کر ان پر جا کر جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ جو ہے بزرگوں کا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور حرام ہے۔ ما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت پالو۔ ذالکم فسق، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، فسق افعال ہیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کے دن یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی اس دور کے اندر عثمان ایک قوت میں تھے، طاقت میں تھے، اور عرب کے مشرکین اور یہودی جو تھے وہ اہل ایمان کے جو ہے اقتدار کے اندر تھے، ذمہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن کافر جو ہیں تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس دین کو نہیں مٹا سکتے، اب یہ غالب ہو چکا ہے۔ فلا تخشوهم واخشون، آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہو، اپنا مال پیش کرو، اپنی جان پیش کرو، اپنا وقت پیش کرو، اپنی صلاحیت پیش کرو۔ یہ دین اسلام تمہارے لیے پسندیدہ دین۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، یہ سب جانور جو حرام بتائے گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایک انسان مضطر ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو مرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اتنا کھا سکتا ہے کہ جتنا اس کی جان بچ جائے۔ غیر متجانف لإثم، اس کا گناہ کی طرف میلان نہ ہو۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا کرا میں قرآن کے اس پیاری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔